بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اہل سنت، مجدد و دین و ملت، حامی سنت، الحافظ القاری، فاتحہ نجدیت، حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آج پوری دنیا میں جن کا یہ سلام پڑھا جاتا ہے کہ مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام، کیا خوبصورت سلام لکھا، اور حضور کی پوری سیرت پر سلام لکھ دیا۔ 63 سالہ زندگی پر کوئی شعبہ، کوئی حصہ ایسا نہیں چھوڑا جس پر سلام نہ لکھا ہو اور نہ پڑھا ہو۔ آپ کی خدمت میں جب بھی کوئی آتا ہوں اور یہ کہتا کہ حضرت میں غربت میں مبتلا ہوں، افلاس میں مبتلا ہوں، میرے گھر میں محتاجی نے ڈیرے ڈال دیے، غریبی نے ڈیرے ڈال دی ہیں، تو حضرت کوئی توجہ فرمائیں۔ تو امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی 2 آیتیں بتاتے ہیں۔ ویسے تو پورا قرآن ہی خزانہ ہے اللہ کے رزق کا، شفا کا، ہدایت کا، لیکن ان آیتوں کو آپ خصوصی طور پر پڑھا کرتے تھے، اور آج اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں رزق کے ڈھیر لگ جائیں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے لیے مولا رزق کے دروازے کھولتے ہیں، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر سے غربت دور ہو جائے، چلی جائے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے سر سے قرض اتر جائے، آپ کو یہ قرآن پاک کی آیت نمبر 25 اور 26 اور سورت آل عمران اور پارہ نمبر 3 ہے، ان دونوں آیتوں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ بڑی خوبصورت آیتیں ہیں، اللہ کی توحید کا ذکر ہے، اس رب کی ربوبیت کا ذکر ہے، اس کی مالکیت کا ذکر ہے، اس کے بادشاہ ہونے کا ذکر ہے، اس کے کن فیکون ہونے کا ذکر ہے۔ تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان آیتوں میں رزق چھپا ہوا ہے۔ آپ ان آیتوں کو نماز تہجد کے وقت اٹھیں اور کم و پیش 313 مرتبہ ان آیتوں کو دونوں کو پڑھنا ہوگا، اور جب یہ آیتوں کا آپ تکرار کریں تو یہ کہیں کہ اللہ تو بادشاہ ہے، میں عاجز اور مسکین ہوں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ بادشاہ ہے، وہ مالک خالق ہے، وہ رازق ہے، ہم تو مسکین آدمی ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ اس کا احسان ہے، یا میرے رسول کی نگاہ کا، یا میرے سلطان باہو کا فیض ہے، اس کی مہربانی ہے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ گڈی چڑھیے تے چڑھی رہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے ایسا رزق ملے کہ میرے گھر میں رزق کے ڈھیر لگ جائیں، مجھے ایسی عزت ملے کہ دنیا میرے آگے اور پیچھے ہو، تو آؤ سب سے پہلے آپ اپنی زندگی میں پنجگانہ نماز کو معمول بنائیں، پھر نماز تہجد کو معمول بنا لیں، اور نماز تہجد کو جب آپ معمول بنائیں گے تو نماز تہجد پڑھنے کے بعد آپ نے ان آیتوں کو پڑھنا ہوگا۔ 25 اور 26 نمبر آیتیں کیا ہے؟ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل فتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یہ دونوں آیتیں ہیں، اور آپ کو علم ہے کہ ان کے معنی آپ جانتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تو ہی مالک ہے، جسے چاہے تو عزت دیتا ہے۔ اللہم مالک الملک کے تو ہی مالک ہے، تو تل ملکا، اور تمام سلطنوں کا تو بادشاہ ہے، من تشاء وتنزع الملکا، جسے چاہے تو عزت دیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہے تو عزت دیتا ہے،
اور جسے چاہے تو رسوا کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، اور بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، اور تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یقیناً وہ ہمارا مالک ہمیں بغیر حساب کتاب کے رزق دیتا ہے۔ اللہ سے پناہ مانگا کرو، برے وقت آتے دیر نہیں لگتی، غربت محتاجیاں آتے دیر نہیں لگتی۔ اللہ سے صبح بھی شام بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو۔ اور یہ آیت کیا لاجواب خالق کا فیصلہ سنا رہی ہے کہ سارے سلطنوں کا وہ بادشاہ ہے، اور اس میں شک بھی نہیں ہے کہ وہی ہمارا بادشاہ ہے۔ اور ہم نے تو ایسے ایسے بھی لوگ دیکھے کہ بادشاہت کے تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، جب خدا نے ان کے لیے رسوائی کے دروازے کھولے تو رب ذوالجلال کی قسم سے انہیں پناہ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اور ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے کہ جو غربت میں زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن خالق جب ان پر مہربان ہوا تو رب کعبہ کی قسم پھر انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے گھر میں رزق کہاں سے آتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آپ یہ وظیفہ اجازت لے کر پڑھیں، اپنے مرشد سے اجازت لے لیں، اس فقیر سے اجازت لے لیں۔ نماز تہجد زندگی میں نہیں چھوڑنی ہوگی۔ نماز تہجد کے وقت آپ اس کو 313 مرتبہ پڑھیں اور اجازت لے کر شروع کریں۔ خدا کی قسم آپ 1 ہفتہ کریں، 2 ہفتہ، 3 ہفتے، 4، 5، آپ دیکھیں گے کہ 41 دنوں کے اندر اندر رب ذوالجلال کی قسم ہے آپ سوچ نہیں سکیں گے کہاں کہاں سے آپ کے پاس رزق آئے گا۔ لیکن آپ اپنی دوستی کو قرآن سے، اللہ سے، اس کے رسول سے جوڑ لیں۔ یہ زندگی فنا ہے، یہ بقا نہیں ہے، اور اس دنیا میں سب کچھ فنا ہی فنا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی چیز باقی ہے وہ اللہ کا ذکر باقی ہے۔ تو یہ آیت 3 پارہ ہے اور سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 25 اور 26 ہے۔ ان آیتوں کو نماز تہجد کے وقت 313 مرتبہ آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اور پھر دیکھیں کہ زندگی کی بہاریں واپس آتی ہیں کہ نہیں آتی۔ لیکن اس کے لیے اجازت شرط ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔